اور کہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنا بھاری تھا اللہ کا بندہ کہ اس کا اٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑا مشکل تھا. آگے جا کے پھر میں نے اس کی بیڑیاں کاٹی, زنجیریں کاٹی, اس نے زنجیریں سے باندھا ہوا تھا اس کو, پھر اس کو اونٹ میں بٹھایا, لے گیا, حضور کی خدمت میں پہنچا. حضور نے بڑی دعائیں دی. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اناکن, کہ اللہ نے زنا تو حرام کر دیا لیکن میں اناک سے شادی کر لوں. کہتے ہیں حضور چپ ہو گئے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ انکہو اناکن, حضور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں, مجھے بھی اس سے محبت ہے یا رسول اللہ, اور اس کے دل میں بھی محبت ہے. اسی غیرت میں آ کر اس نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی کہ میں نے اس کا کہنا نہیں مانا. حضور چپ. کہتے میرے کو تھوڑی دیر گزری تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے وحی اتاری ہے حضور پہ. تو یہ آیات نازل, الزانیۃ والزانی الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک, الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ وحرم ذلک علی المؤمنین. اللہ نے فرمایا زانی عورت زانی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے, اور زانی مرد بھی زانی عورتوں کو ڈھونڈتا ہے. اللہ نے مومنوں پہ حرام کر دیا ہے کہ کسی زانیہ سے نکاح کریں. حضور نے فرمایا لا تنکحوا یا مرصد, اللہ نے منع کر دیا. بہرحال کچھ بھی ہو وہی زانیہ تو وہ ہے نا, تو زانیہ سے تو نکاح کرنا حرام ہے. تو حضرت مرصد کے اب دیکھیں یہ آیت کسی قصے میں نازل ہوئی ہے, قصے مرصد میں, لیکن حکم قیامت تک یہی ہے کہ کسی زانیہ عورت سے آدمی نکاح نہ کرے. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, شرابی, کبابی, اس کو بھی کسی شریف لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. نہ والدین کو ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. اب یہ آیات ایک قصے میں نازل ہوئی ہے, حکم قیامت تک کے لیے ہے. اب ایک اور مسئلہ سمجھے, حتیٰ کہ امام مالک اتنے سخت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی زانیہ عورت سے آدمی نے نکاح بھی کر لیا ہو لیکن قیامت تک وہ زنا کر رہے ہیں. جب اللہ نے فرمایا میں نے حرام کر دیا تو اس نے کیسے نکاح کر دیا؟ لیکن یاد رکھیں ایک مسئلہ اور ہے. یہ تو ہے نا کہ مطلقاً ایک زانی عورت ہے, جیسے طوائف ہیں, اللہ معاف کرے, معروف ہوتی ہے دینا ہمیں, ان سے نکاح نہ کریں. لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ کسی آدمی کا نعوذ باللہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہوا, اس سے اس نے زنا کیا, یعنی وہ کوئی کنجری یا طوائف یا زانیہ نہیں ہے, اس نے اس سے زنا کیا. اب اگر یہی آدمی اس سے نکاح کر دے تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ دونوں توبہ کرنے کے بعد وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا, کیونکہ وہ بھی تو زانیہ تو نہیں تھی. یہ تو اتفاق ہے کہ ان کا نعوذ باللہ زنا ہو گیا. ایک ہے کہ معروف بالزنا جو ہے اس سے نکاح نہ کرے. اچھا باقی یہ بھی قرآن میں ہے نا کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے, اور زانیہ عورت بھی نہیں نکاح کرتی مگر زانی سے. لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ خامن جو ہے وہ پرہیزگار ہے, عورت زانیہ ہے. اور کئی
ایسے واقعات ہیں کہ عورت پرہیزگار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، شوہر زانی ہے۔ اب ایسے حالات میں علماء نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہوگا کہ زانی تو بغیر زانیہ کریں؟ علماء نے کہا کہ اغلب حکم یہی ہے کیونکہ جنس کو پسند کرتی ہے۔ زانی عورت زانی مرد ڈھونڈتی ہے اور زانی مرد زانی عورت ڈھونڈتا ہے، لیکن اتفاق ہو جاتا ہے کہ کبھی شریف کے گھر میں غلط عورت آ گئی اور کسی شریف عورت کے پاس غلط شوہر آ گیا، یہ اتفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آدمی کوشش یہی کرے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اختاروا لنطفکم، جب تم اپنے بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو پہلے تلاش کرو، کوشش کرو، تحقیق کرو، تاکہ ان کے لیے کسی اچھی لڑکی سے، کسی اچھے گھر سے رشتہ لو، تاکہ کل کو جو نسل چلے انشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو، وہ بھی صالح ہو۔ تو اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی باطن کا علم تو بھائی کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کیونکہ آج تو دنیا میں رنگ ایسے ہو گئے ہیں کہ بظاہر جناب دیکھو تو ماشاءاللہ فرشتے ہیں، اور اندر کا حال پوچھو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔